جی السلام علیکم جی، میں اس وقت پتایا میں ہوں، یہ تھائی لینڈ میں ہے اور میں 3 دن کے لیے یہاں آیا تھا کیونکہ یہاں ایک کانفرنس تھی اور اس کانفرنس میں کی نوٹ اسپیکر میں تھا. میری 30 منٹس کی اسپیچ تھی اور اس کے بعد میں مکمل فری تھا. کل بھی بہت سا کام میں نے کیا، آج بھی میرے پاس کہہ لیجئے اپنے کام کرنے کو بہت سے تھے. دنیا دیکھنی تھی، پیدل پھرنا تھا، شاپنگ کرنی تھی، ٹیمپلز دیکھنے تھے، بے شمار چیزیں ڈسکور کرنی تھی. اور میرا ایک سب سے پسندیدہ ٹاپک ہے جس کی ڈگری میرے پاس نہیں ہے، وہ ہے سوسائٹی، سوشیولوجی اور اینتھروپولوجی. کاش مجھے دوبارہ سے موقع ملے اور میں یونیورسٹی میں جاؤں، ایڈمیشن لے لوں تو میں ان 3 سبجیکٹ میں سے کسی ایک سبجیکٹ میں ڈگری لوں گا لازمی. بلکہ چوتھا سبجیکٹ بھی ایڈ کر دیتا ہوں، وہ سائیکالوجی ہے. اچھا، میں کچھ آبزرویشنز ہیں میری، میں وہ شیئر کرنا چاہوں گا. اور اس میں سے ایک آبزرویشن جو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. میں کل سے یہاں جگہ جگہ گھوم رہا ہوں، لوگوں سے مل رہا ہوں، اور اس وقت بھی ایک ایسی جگہ بیٹھا ہوں جہاں پر جو کیفے تھا وہ بند ہو چکا ہے. اور مجھے یہ ویڈیو بنانی تھی. میرے ساتھ میرے ایک دوست ہیں جو میری ہیلپ کر رہے ہیں اس ویڈیو کو بنانے میں، عمر صاحب، اور یہ ان کی مہربانی ہے. کل سے بہت سا وقت مجھے دے رہے ہیں عمر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. اب جو موضوع تھا میں اس کی طرف آتا ہوں. موضوع یہ ہے کہ میں نے تھائی لینڈ میں ڈھونڈ کے میں تھک گیا ہوں، مجھے ایک چیز نہیں ملی. اور آپ میں سے کوئی بھی اگر تھائی لینڈ آیا تو میری بات کو وہ ایڈمٹ کرے گا، ایک چیز اسے نہیں ملی ہوگی. اور میرے ملک میں وہ جس چیز کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں وہ اتنی زیادہ ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. اور میرے ملک میں ہزار خوبیاں ہیں، اتنی خوبیاں ہیں کہ میں اس کے بارے میں کہیں لیکچرز دے چکا ہوں، کہیں باتیں کر چکا ہوں کہ میں نے دنیا کے کتنے ملک دیکھے ہیں اور پاکستان کی کیا کیا اسٹرینتھس ہیں جو اللہ نے ہمیں بلیسڈ کی. لیکن میرے ملک میں وہ ایک شے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ انتہا کی پائی جاتی ہے. اور پورے ملک میں، اس ملک میں، تھائی لینڈ میں نے گھوما پھرا ہے، جگہ جگہ تلاش کی ہے، وہ ایک چیز مجھے نہیں ملی. اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے خوف. مجھے اس معاشرے میں خوف نہیں دکھ رہا. اس وقت آپ میرے پیچھے دیکھیے، یہ جس جگہ میں موجود ہوں جہاں پر بے شمار مونومنٹس ہیں، ٹیمپل ہے، کیفے بند ہو چکا ہے. میں لکیلی جب انٹر ہوا تھا تو اس وقت ان کی کلوزنگ کا ٹائم بس شروع ہونے والا تھا. انہوں نے مجھے انٹر تو کر دیا، لیکن میرے یہاں آنے کے بعد یہاں جو لوگ تھے وہ باہر جا رہے تھے اور میں یہاں رہ گیا ہوں. ان کو میں نظر آ رہا ہوں. ابھی تک کسی ایک شخص نے آ کے مجھے خوفزدہ نہیں کیا، اور کسی ایک شخص نے آ کے وہ جو ہماری زبان میں کہتے ہیں چاچا نہیں بنا کہ چلو جی اٹھو. تو یہ انتظار کر رہے ہیں اور محبت سے، احترام سے انتظار کر رہے ہیں کہ گیسٹ ان کے پاس آیا ہے جو یہاں آ کے بیٹھا ہے اور ایک ویڈیو کو ریکارڈ کروا رہا ہے. مجھے خوف نہیں ملا. یہ لوگ ایک دوسرے کو خوفزدہ نہیں کرتے. یہاں کوئی انجانا خوف مجھے نہیں محسوس ہوا. میرے پاس ایک چھوٹا سا بیگ ہے، اس بیگ میں اوبیس میرا پاسپورٹ ہے، میرے پاس سیل فون ہے، میرے پاس میرے کچھ ڈاکومنٹس ہیں، اور میرے پاس کچھ کیش ہے جو ڈالرز کی شکل میں ہے. اور یقیناً میں نے اس دفعہ ٹریول کرنا تھا. میں نے فیملی کے سب بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے لیے شاپنگ کر کے آؤں گا. تو وہ کیش روٹین سے زیادہ ہے، میں یہ نہیں کہتا بہت زیادہ، اوبیس لاز ہیں پاکستان میں کہ آپ $10,000 سے زیادہ لے کر نہیں نکل سکتے. وہ $10,000 سے تو کم ہے، لیکن یقیناً اگر $5,000 بھی آپ کو کہوں تو پاکستانی روپیز میں وہ کتنا بن جاتا ہے؟ تقریباً کوئی 10-11 لاکھ روپے بن جاتا ہے. تو وہ اس بیگ میں ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا. اور یہ بیگ میں ٹیکسی میں چھوڑ کے جاتا رہا ہوں. میں کہیں کسی جگہ مجھے واش روم جانا پڑا ہے، یہ بیگ ٹیکسی میں رہا. میں کہیں ایسی جگہ ہیں جہاں پر میں نے اس بیگ کو رکھا ہے اور اپنا دنیا دیکھتے دیکھتے آگے نکل آیا ہوں، اور پھر واپس آ کے میں نے اس بیگ کو اٹھا لیا. کسی ایک شخص نے میرے بیگ کو نہیں چھوا. اس معاشرے میں خوف نہیں ہے، اس ملک میں خوف نہیں ہے. اور میرے ملک میں کیا نہیں ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ میں گنوانا چاہوں گا کچھ چیزیں. دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ میں سے کسی نے اگر دنیا دیکھی ہے تو وہ بھی میری بات کو سیکنڈ کرے گا. میرے ملک جیسے ویدر کہیں پر نہیں، میرے ملک جیسے لوگ کہیں نہیں ہیں، میرے ملک جیسا کلچر کہیں نہیں ہے. میرے ملک کے جیسے کھانے ہیں ویسے کھانے دنیا میں نہیں ہیں. میرے ملک کو اللہ نے جو موسم دیے ہیں، یقین کیجیے ایسے موسم دنیا میں نہیں ہے. میرے ملک کی جیسی ساحلی پٹی ہے ویسی ساحلی پٹی کسی کے پاس نہیں ہوگی. میرے ملک کے ریگستانوں کی کیا بات ہے، میرے ملک کے پہاڑوں کی، نارتھن ایریاز کی کیا بات ہے. میں یہ ساری تصویریں بھی آپ کو دکھاتا جاؤں گا جو میرے بڑے پیارے دوست گلریز گوری صاحب نے بنائی ہیں، اور وہ پاکستان کے نمبر 1 فوٹوگرافر ہیں. 1.2 ملین پکچرز بنا چکے ہیں. یہ تصویریں میں آپ کو پاکستان کی دکھا رہا ہوں، یہ سندھ کی دکھا رہا ہوں، یہ بلوچستان کی دکھا رہا ہوں، یہ میں آپ کو چہروں کی تصویریں دکھا رہا ہوں. ایسا ملک، پاکستان جیسا ملک آپ کو کہیں نہیں ملے گا. ٹریجڈی کیا ہے؟ پہلا مسئلہ جہاں سے آج میں نے بات شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ میرے ملک میں خوف پایا جاتا ہے. اور یہ خوف
अनजाना खौफ भी है पर एक दूसरे से खौफ भी है। इस खौफ की वजह से सारे मज़े ख़राब हो जाते हैं। आप दुनिया का बेहतरीन खाना सामने रखिए, आपने मज़े लेके खाना है, लेकिन आप खौफ की हालत में हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप मज़े से नहीं खा सकते। आप दुनिया के किसी खूबसूरत नज़ारे को देखिए, लेकिन आपकी स्टेट ऑफ माइंड, जो पैराडाइम है, जहनी हालत है, वो खौफ वाली है। आप उस नज़ारे को एंजॉय नहीं कर सकते। आप दुनिया की किसी बेस्ट कंपनी के साथ हैं, एक हसीन आपके साथ कोई आपका लाइफ पार्टनर है, कोई दोस्त है जिसका हाथ आपने पकड़ा हुआ है, लेकिन आप खौफ की हालत में हैं, आप उस कंपनी को एंजॉय नहीं कर सकते। आपकी फेवरेट किताब है, फ़र्ज़ कीजिए हैरी पॉटर है, आप वो पढ़ते हैं। फ़र्ज़ कीजिए अल्केमिस्ट है, आप पढ़ते हैं, आपके हाथ में है, खौफ की हालत में है, आप उस किताब को एंजॉय नहीं कर सकते। दुनिया की फेवरेट मूवी जो आपकी पसंदीदा है, जैसे मेरी पसंदीदा जो मूवी है वो एपिकलिप्टो है, या फिर द एडजस्टमेंट ब्यूरो है, मैं वो देख रहा हूँ और खौफ की हालत में हूँ, मैं वो मूवी एंजॉय नहीं कर सकता। यानी मैं कहना चाहूँगा कि आप जन्नत में भी हैं, लेकिन आपकी हालत अगर खौफ वाली है, आप जन्नत को एंजॉय नहीं कर सकते। पाकिस्तान जन्नत है और हमारा चैलेंज ये है कि हमारे पास खौफ है। पाकिस्तानी हो और पूरे मुल्क के तमाम गवर्न करने वाले सब इदारे, वो तमाम के तमाम इदारों को मैं एड्रेस कर रहा हूँ, तमाम के तमाम इदारों के लीडर्स को भी एड्रेस कर रहा हूँ। खुदारा इस पाकिस्तान का खौफ ख़त्म कर दीजिए। ये खौफ जो पाकिस्तान पे मुसल्लत हो गया, वक्त के साथ साथ ये बढ़ा है, इसको ख़त्म कर दीजिए। जिस दिन हमारा ये खौफ ख़त्म हो गया, मैं दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान पाकिस्तानियों के दम से, अगर पाकिस्तानी इनका खौफ ख़त्म कर दिया जाए, ये बेसुकूनी उनकी ख़त्म कर दी जाए, एक यकीन और इत्मीनान इनको मिल जाए, तो ये दुनिया की बेस्ट कौम बन सकती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।